یہ میرے پاس الکامل کی تیسری جلد ہے، الکامل فی تاریخ. اس میں امام ابن الاسیر الجزری جو بہت بڑے محدث ہی نہیں محدثین کے امام بھی ہیں اور نقد رجال میں اور اصول حدیث میں ان کا بہت بڑا نام ہے، انہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر یہ صفحہ نمبر 419 پر جلد نمبر 3 میں یہ لکھا ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں جب آپ نے خطاب کیا، اور یہ صرف سنی کی زبان ہے جو کربلائی خطاب کو بیان کر سکتی ہے. دوسرا روافض خوارج نواصب کا کوئی دھڑا ان کا عقیدہ فوڑ ہی نہیں کرتا کہ وہ اسے پڑھ سکیں. یہ صرف سنی زبان ہے، سنی سامع ہے جو سنتا ہے اور سنی خطیب ہے جو بیان کر سکتا. فرماتے اولم یبلغکم قول مصطفی، اے لوگو کیا تمہیں وہ مشہور حدیث نہیں پہنچی؟ کون سی؟ فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لی ولاخی، اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے فرمایا، ولاخی اور میرے بھائی جان امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا. کیا فرمایا؟ یہ ہے وہ الفاظ انتما سیدا شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ. عین اہل السنہ کہ اے امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنکما، تم دونوں دو بڑی شانوں کے مالک ہو. ایک تو تم جنتی جوانوں کے سردار ہو اور دوسرا تم دونوں سنیوں کی آنکھ کی ٹھنڈک ہو. قرۃ عین اہل السنہ، قرۃ عین اہل السنہ. آدھی حدیث تو تم اکثر سنتے رہتے ہو، ساتھ دوسری بھی یاد کرو. انتما سیدا شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ، کہ تم دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہو اور سنیوں کی آنکھ کی ٹھنڈک ہو. اب اس سے یہ پتہ بھی چلا کہ اہل سنت و جماعت کا نام ہمیں دنیا کی کسی ایجنسی نے نہیں دیا، یہ نام دربار رسالت سے ملا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں بعد میں کسی نے یہ نام گھڑ لیا ہے، ہمیں اچھا نہیں لگتا. نہیں، یہ بعد میں گھڑی نہیں ہے، یہ سرکار نے دیا ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث خطیب کربلا نے کربلا کے میدان میں بیان کی ہے اور واضح کر دیا ہے دو باتوں کو جن دونوں کی بڑی ضرورت ہے. ایک طبقہ جو بغض صحابہ کا مریض ہے، وہ دعوے دار ہے اس کا کہ ہم محب اہل بیت ہیں، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جو سنی نہ ہو وہ محب اہل بیت ہو ہی نہیں سکتا. قرۃ عین اہل السنہ، کہ سنی وہ ہوتا ہے، سنی وہ ہوتا ہے جس کے دل میں اہل بیت بالخصوص جو یہاں ہے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیار کہاں ہوتا ہے؟ فرمایا سرکار نے فرمایا ان دونوں کا پیار سنی کے سینے میں ہوتا ہے. تو روافض کا رد کیا حدیث نے، روافض کا رد کیا خود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. ایک یہ ہے کہ کوئی دعویٰ کرے میرا اس سے پیار ہے، ایک یہ ہے کہ محبوب کہے مجھ سے فلاں کا پیار ہے. تو اہل سنت وہ ہیں جن کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان کا ہمارے ساتھ پیار ہے. اور وہ نہیں کہتے بلکہ سرکار کہلواتے ہیں کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل سنت نام والوں کی یہ نشانی بیان کی کہ دعوی پیار کی بات نہیں، سرکار کی تصدیق کی بات ہے کہ میرے نبی علیہ السلام نے یہ ڈگری کس کو دی، سند کس کو دی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ محدث بھی ہیں، حدیث کے راوی بھی ہیں، میرے نبی علیہ السلام کی آل بھی ہیں، سرکار کے شاگرد بھی ہیں. اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ عام سی بات نہیں، حدیث مشہور ہے، قول مستفید ہے، زبان خلق پہ ہے. فرمایا کہ ہمارے لیے یہ کہا تھا کہ تم دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہو اور تم دونوں اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. اور روافض کا رد ہوا کہ ان کو ووٹ نہیں ملا، ان پہ ہاتھ نہیں رکھا محبوبوں نے، محبوبوں نے اپنا ہاتھ اہل سنت پہ رکھا ہے. اور دوسری طرف جو خوارج ہیں جو کہتے ہیں ہم اہل سنت و جماعت ہیں، تو ہم کہتے ہیں اپنی ڈاکومنٹس پورے کرو، دل چیک کراؤ، آنکھیں چیک کراؤ، سکین کراؤ اپنی آنکھیں. تمہاری آنکھوں میں درد ہے خارجیت کی، اور وہ سنی نہیں ہوتا کہ جو بغض حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا مریض ہو. سنی ہونے کے لیے سینے میں سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کا پیار ہونا ضروری ہے. اور جو بدبخت میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور یزید کو برابر تولے اور کہے کہ دو شہزادوں کی بات تھی، دو شہزادوں کی لڑائی تھی،
وہ سنی کیسے ہو؟ سنی وہ ہے کہ جس کا دل اگر چیرا جائے تو آدھے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت جلوہ گر ہو اور آدھے میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت جلوہ گر ہو. یہ آغاز ہے. ہم کسی نئے ٹائٹل والے نہیں ہیں، ہم صوفہ والے ہیں، ہم کربلا والے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تقریر میں جن لوگوں کو اپریشیٹ کیا اور جن لوگوں کو اپنی محبت کی سند دی، آج 15ویں صدی میں روئے زمین پر اگر وہ لوگ دیکھنے ہوں تو یہ چہرے ہیں جن کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے.